ان اولیاءه الا المتقون صدق اللہ العظیم سید غجویر مخدوم مرکد او پیر سنجر رارم پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب خاک پنجاب از دمی او زندہ گشت صبح ماں از مہریوں تا بندگش گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما کاملاں را رہنما کاملاں را رہنما رادے رادے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں راہ دے بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا ایویں رول مرسیں ویچ راہ دے ایویں رول مرسیں ویچ راہ دے ایویں رول مرسیں ویچ راہ دے فضل تیرے نل لوئے تر کے سنگ پھٹیاں دے جڑ کے کتے جنت جاندے ویکھے سنگ ولیاں دے رل کے او سنگ ولیاں
संग वलियां दे रल के संग वलियां दे रल के ओ संग वलियां दे रल के कुत्ते जन्नत जान दे वेख संग वलियां दे रल के दर मुर्शिद दा खाना काबा मोकमला ये झोंका नवें नवें ना यार बनाए वांग कमीने लोका नवें नवें यार बनाए वांग कमीने लोका वांग कमीने लोका लोका बस वांग कमीने। आखिरी सुखन मियां साहब फरमाते ने आल औलाद तेरी दा मंगता जेड़े उन्हां दी आल दे मंगते हो आखो ना सुभान अल्लाह। आल औलाद तेरी दा मंगता मैं कंगाल सियानी सदका दियो मोहम्मद ताई सदका शाहे जीलान सदका शाहे जीना अनी ओ सदका शहे जीना इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मिलके अस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह पाक जल्ल शानुहु की हम्दो सना के बाद लाखों और करोड़ों दुरूद सलाम बहुजूर खातमुन नबीशीन खातिमुन नबीशीन आखिरुन नबीशीन खातमुल मासूमीन जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका करीम आका लजपाल गरीब नवाज बंदा परवर सरकार दो जहां आपकी मुक़द्दस मुबारक आली बारगाह के हुजूर दुरूद व सलाम अक़ीदत और मोहब्बत के साथ पेश करने के बाद बड़ी ही तकरीम ताज़ीम तासीन के लायक मेरे बड़े ही दिल के करीब नौजवान भाई
اور میرے عزیز محترم محتشم بہت ہی پیارے میرے بزرگ، اللہ تعالیٰ سب کو دین و دانش کا نور عطا فرمائے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 34 کا ایک جز تلاوت کیا ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ بولیے، اللہ کے ولی، ان کا جس طرح ظاہر پاک ہوتا ہے، ستھرا ہوتا ہے، اسی طرح ان کا باطن بھی پاک اور ستھرا ہوتا ہے۔ ریاکاری ان کے قریب نہیں آتی، بغض سے پاک، حسد سے پاک، کینے سے پاک، عیاری سے پاک، مکاری سے پاک، فریب سے پاک، دھوکے سے پاک۔ ان کا باطن اتنا ستھرا ہوتا ہے، اور جب باطن ستھرا ہوتا ہے تو ینظر بنور اللہ، پھر ولی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، پھر ولی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اسی لیے سرکار فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرا کرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ کس سے دیکھتا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں جلوہ فروز ہیں، تو ایک نوجوان آیا تو آپ نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے زنا کرتے ہیں۔ وہ ڈر گیا، وہ کسی غیر محرم عورت کو دیکھ رہا تھا، تو غیر محرم عورتوں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ تو حضرت امیر المومنین کی جب بات سنی تو وہ کہنے لگا وہی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا ہے، اللہ کے نبی تو بظاہر تشریف لے گئے ہیں، اب کون بتاتا ہے؟ دل کی باتیں کون سمجھتا ہے؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تب کہا تھا مومن کی فراست سے ڈرا کرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ولی ہیں کہاں؟ چھپکلیاں کھا رہا ہے جی میں چھپکلی کھاؤں گا، میں تیزاب پیوں گا۔ اب چھپکلی کھانا تو حرام ہے، تیزاب پینا بھی حرام ہے، یہ ولایت کے تو ہے ہی چیزیں خلاف۔ ہم لوگ کن باتوں کو ولایت سمجھ بیٹھے؟ کبھی غور کیا ہم نے کہ اب کبھی ہم نے توجہ کی ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے، ان باتوں کی طرف ہمیں غور کرنا ہوگا۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ آپ کی خدمت میں داتا صاحب کے کچھ اقوال رکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، داتا صاحب فرماتے ہیں، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں کے ارادوں اور نیتوں پر جو صوفیاء کے پاس آمد و رفت رکھتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، خوب روشنی ڈالی داتا صاحب نے۔ فرمایا 4 قسم کے لوگ صوفیوں کے پاس، ولیوں کے پاس آتے ہیں۔ 4 قسم کے لوگ، وہ جو باطن کی صفائی چاہتے ہیں۔ نوجوان سن رہے ہیں بھائی آپ نوجوان سن رہے ہیں؟ یہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے یار، نوازش ہوگی تو جو رکھیے گا۔ ولیوں کے پاس آنے کی پہلی جو وجہ بیان کرتے ہیں داتا صاحب، کہتے ہیں کہ باطن کی صفائی کے لیے لوگ ولیوں کے پاس آتے ہیں۔ اتنی دنیا بیٹھی ہے، دسو نا کیڑا ولیاں کو باطن دی صفائی آستے جاندہ ہے آج؟ دسو نا میں تو جنہ باطن دی صفائی کرنی ہے انہوں دا اپنا حال کیا ہے؟ آپ کے مسلک کو بدنام کیا جا رہا ہے۔
ٹائٹل یوز کیا جا رہا ہے دیسی گھی کا، اندر ڈالڈا بھی نہیں ہے، اندر 2 نمبری کے پہاڑ ہیں، جن نے اندر۔ داتا صاحب فرماتے ہیں دوسرے طبقے کے لوگ جو ولیوں کے پاس جاتے ہیں، اچھا پہلے کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں داتا صاحب، دل کی روشنی، طبیعت کی پاکیزگی اور مزاج کو اعتدال پر لانا، یعنی اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق کرنا، یہ ہے ولی کے پاس جانے کا مقصد۔ جتنے مرید بیٹھے ہو، جتھے جتھے بھی ہو، تو ہمیں نہ گلہ دا پتہ ہی کوئی نہیں، دسو پتہ ہے کل کر لو۔ مقصد کیا ہے بایت کا؟ اجے تو میں ولی دی گل ہی نہیں کیتی، اجے تو میں مرید دی گل پہ کرنا۔ دوسرا مقصد بدن کی بہتری۔ بدن کی بہتری کیا ہے جی؟ سونا جس سے چٹا گورا ہو جائے، اس کے اندر سے کذب نکل جائے، غیبت نکل جائے، حسد نکل جائے، تکبر نکل جائے، ریاکاری نکل جائے، لوگوں کی ٹو لگانا نکل جائے، جتنے بھی باطن کو نقصان دینے والی چیزیں ہیں وہ نکل جائیں، دل کو سکون ملے۔ دل کو کیا ملے؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ دل کو، تو قرآن کہتا ہے کہ دل کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ اسی 24 گھنٹے ہیں جو 1 گھنٹہ بھی اللہ کا ذکر کو نہیں کر دے، اے 5 منٹ کر لویے تو روب لوکاں دے پانے، اور میں بڑا ذکر کیتا ہی آج۔ وہ دل کا سکون ڈھونڈنے والوں، کہاں ہے دل کا سکون؟ غور کیا جی کبھی ہم نے؟ شریعت کی پابندی، بولو کیا کہاں ہے؟ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ داتا صاحب کہہ رہے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اسلام کے آداب کو دل سے چاہنا۔ داتا صاحب تیسری چیز بیان کرتے ہیں، بڑوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا۔ سوشل میڈیا یوز کرنا لے دسو نا، ایتھے ایک دوجے نو کی لوگ، مذہبی لوگ ایک دوجے نو کی آنے دسو نا، دسو۔ کوئی کسے دی پہنما ایک کیتی ہوئی ہے، کوئی کسے دی پہنما ایک کیتی ہوئی ہے، تو مرید ہم ولیوں کے، دعوے دار ہم سنی ہونے کے، دعوے دار ہم نبی پاک کے غلام ہونے کے۔ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا عالم کیا ہے؟ داتا صاحب فرما رہے ہیں پرہیزگاری کے ضمن میں یہ چیزیں ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جوان مرد ہو، طاقت رکھتا ہو، بدلہ لینے کی پوری پاور رکھتا ہو، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے تو سمجھ لو اس کے دل میں اللہ کا نور ہے۔ نہیں بولے تو سی انہیں کربلا بیان کیتا ہے پچھلے 6 جمعے، اجازت ہوئے تو میاں محمد بخش صاحب دا شعر پڑھ کے تو تانوں داتا صاحب دی گل سمجھا دیاں۔ طاقت ہندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی، جنہ دا نانا کملی والا ہوئے، بابا مرتضیٰ ہوئے، ماں سیدہ زہرا ہوئے، نہ بولو تو میں بولن لگا، برا سیدنا حسن المجتبہ ہوئے۔ پہلا جمعہ میں پڑھانا ربیع الاول داد کی مولا حسن دی شہادت، لکھ لو سارے بیلیاں لے کے آ رہے ہیں، 4 ربیع الاول مولا حسن دی شہادت ہے، ذکر ہی کو نہیں کرتا مولا حسن، بلکہ میں شاہ جی نو آکھاں گا، شاہ جی اپنے وڈیاں دے واسطے پاویں لنگر دا بھی اس دن کو انتظام کرو، سبیل لاؤ،
میرے پیر حسن پاک دا ذکر پاک اچھی نہیں جا کیا ایک جملہ کہہ دوئیے تو پھر اگلی گل کریے میں اولی ساری کہنا ہے پر تساں ایڈے ٹیل نال سبحان اللہ کہنا ہے نا کہ بی بی پاک راضی ہو جان کہ میرے پتر دا نام لے رہے نے اوے مصطفیٰ کالی کملی والے تے مرتضیٰ ولیاں دے بادشاہ دا جیڑا پاگ دا پہلا وارث ہے نا پتر او دا نام مولا حسن ہے چلو 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 دو نا اور لینے ہیں دو نا اور لینے ہیں چلو ایک لاہور والے بابے دا لینے ہیں ایک جتو پاکستان شروع ہوندہ ہے وہ دا نا لینے ہیں جڑا کراچی سمندر دے کلفٹن دے کنارے تے بابا سمندران دے رخ موڑ دیندہ ہے نا انہوں آندھی یہ دنیا حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی او پتر مولا حسن ہے راوی دے کنارے ستا ہویا داتا گنج بخش ہے نا جنہ دیا میں آج گلہ کر رہا اے راوی دے کنارے ستے ہوئے سید دا جڑا باپ ہے نا دا نام مولا حسن ہے لو ہون بھائی ادھائی ہو جانی ہے جڑا میں جملہ بولنا ہے اوے حسین مولا دی پاک دا بھی وارث مولا حسن ہے داتا صاحب فرماتے ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ رزق حلال نصیب ہو اور یہ سبق ولی دے انہیں کدھی پوچھے نہیں تو ایک ہی کر دے کتھوں لے آنے نہیں تیرے بچے پکھے رہے کہ نہیں غریب نہیں ماڑا ہیں کتھوں ہیں تسا ہیں کو تیرا حاوی کو پرسانے آل کے نہیں فرمایا وہ جمع کرنے والا نہ ہو فقیر اسے کہتے ہیں جو جمع کرنے والا نہ بھی بولو میں گلہ پھر بیان تے کرنی ہے نہ جمع کرنے والا ہو نہ تمع کرنے والا ہو کچھ بندے امام حسن پاک دے کول آئے چلو گل زمن چاہی سنائی دیا انہوں نے کہا سرکار بندے ماڑیاں کچھ دیو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 6 لاکھ روپیہ کا لیا کنا وہ جے تھوڑا تے ہولی بول لو تے جے چنگا بالا ہے تو اچھی آنکھو سبحان اللہ کنے لاکھ نہ اپنے بگانیاں نے لکھیا ہوئے تے ریکارڈنگ ہو رہی میں تیرا مجرم 6 لاکھ این جو تھیلے تے بوریاں پریاں ہوئیاں امام حسن پاک نے کھولیا بھی نہیں فرما فقیر کتے نے ہوئے ہے نہیں ولی ہے جو پاجی ولی فرما فقیر جی میں حضر فرما ساری لے جا کھولی نہ کار لے جا حضور تسی میں نو جان دے بھی نہیں فرما میں نہیں جاندہ میرا نانا تے جاندہ نا دے سارے لے جا اللہ اکبر کبیرہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلانی کے ساتھ آذربائیجان کے ملک میں پھر رہے تھے برکہ پوش فقیروں کو دیکھا وہ گندم دے ٹیر کل کھلوتے ہیں فقیر ولی بنے بھائی تے لوکاں دیاں گندم دیاں ٹیران دے کول کھلو کے تے چولی پھلا کے آندے نے سانو بھی دیو سانو بھی دیو سانو بھی دیو ساڑھا مدرسہ ہے سانو بھی دیو ساڑھے بچے پڑھ دے نے سانو بھی دیو سانو بھی دیو سانو بھی دیو ترگڑے ہو کے ان سنیا جے داتا صاحب دی شان پھسے مرید کوئی نہ سنیا جے نبی پاک دا غلام بن کے سنی داتا صاحب نے اپنے شیخ پاک نو پوچھیا
حضور یہ آندے نے اسی اللہ دے بندے ہاں تے منگ دے لوکاں کولوں نے. ہوں تو نہ بولے میں کدا شیر بھی فٹ کیتا ہوا وہ پڑھا گے تو کام شم واہ سیدھا کر لینا ہے. تھوڑی مرضی کی گل ہے نا. بولے تسی کوئی نہیں ویسے بڑی محنت کرنی پہ. داتا صاحب دے پیران نے قرآن پڑھیا. ہائے ہائے تے پیر کنوں آندے جنہوں قرآن پڑھنے نہ آوے جنہوں دعا منگنی بھی صحیح نہ آوے. کئی پیر دعا مانگ دے نے تو میرے لئے ویکھو. جا بچو نبی پاک سرکار نے ایک دن خاموشی نال دعا نہیں منگی لفظ بول کے اللہ کو دعا منگی. آفزم بات ہے کہ جعلی پیر ہے ایڈا وڈا پیر ہے انہیں ہوا بھی خارج کرنی ہوئے تو 6 بندے دی لات چاندے ہیں. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں ذمہ داری نہ کہہ رہا ہوں. صوبہ دار علی مسیح وہ پھول پلے کے آ گیا. استاد بھی رحمت اللہ علیہ ہوتے سن تے بابا جی شبیر شاہ صاحب بھی تے استاداں نے کدھر پھول پلے کے آگ چڑھیا دعا مانگ دیو تے انہیں میلاد مصطفیٰ دی دعا منگنی شروع کر دی تھی. اللہم اغفر لی حینا و میتنا تے شاعریاں نے پرا دفع ہو تینوں تے نہیں پتا نبی دے میلاد دی دعا کہ میں منگی دی. اکھی دعاؤں وہ ایڈے کو امیر نے تو انہوں سارے انہوں خرید لیں. یہی تو انہوں پچھلے جمعہ دار ہونا پہ آواں پیر اور ہندہ ہے سیر پیڑ اور ہندہ ہے. یہ سیر پیڑ جی میں کئی بدبخت پتر ماں پہ واسطے سیر پیڑ ہوندے گل نہیں مندے ماں باپ دی توہین کرتے انہوں دی عذیت دا سبب بن گیا. اے داتا صاحب دیاں گلاں سننیاں ہون نہ تے بڑے دھیان تے جگرے نہ سننیاں پینیاں. داتا صاحب دے پیر و مرشد نے آیت پڑھی میں وہ آیت بھی پڑھن لگا تے نال ترجمہ بھی کرنا لگا. آپ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. جڑے بیلی روز قرآن پاک پڑھتے ہیں انہوں نے پتہ لگ گیا ہے پہلے سپارے دے پہلے صفحے تو اگلے والا جا صفحہ ہے نا وہ دے تو میں آیت پڑھی ہے. انہیں دا ترجمہ سنو. داتا صاحب فرماتے ہیں داتا صاحب کے پیر و مرشد فرماتے ہیں داتا صاحب کو یہ وہ گروہ ہے جس نے ہدایت کی بجائے گمراہی کو خریدا اور کچھ فائدہ نہ دیا اس تجارت میں ان کو اور یہ گروہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں. بیلیو سنگیو پراوو غور کرو بھائی توجہ کرو بھائی. اچھا داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ گلاں سنو ذرا کو اج داتا صاحب دی ایویں داتا بن جاندا. داتا صاحب فرماندے نے کہ میں خراسان دے گاؤں کمند گیا. کمند اوتے ایک کمندی نوجوان ہے بڑا صاحب متقی پرہیزگار. ہن پورے عروج تے تقریر تے تساں پورا کھب کے گل سنو. داتا صاحب فرماندے نے وہ 24 سالاں تو قیام وچ کھڑا ہے. تے کئی نوجوان نے جنہاں دی 24 سال عمر بھی نہیں ہوتی. 24 سال قیام وچ کھڑا ہے تو جو میرے رکھنے صرف اتحیات وچ بیندا ہے سلام پھیردا ہے پھر اٹھ کے کھلو جاندا ہے. پانی پیندا ہے تے کھلو کے روٹی کھاندا ہے تے کھلو کے وہ بھی صرف اپنی زندگی آستے. پھر قیام جاری پھر نماز جاری پھر نفل جاری. جب فرضاں تو فارغ ہو گیا تے نفل شروع نے کدی اتحیات وچ کدی قیام وچ کدی اتحیات وچ کدی قیام وچ. داتا صاحب آپ فرماندے نے جدوں اتحیات وچ بیٹھا ہے عبدہ و رسولہ تو بعد درود پاک پڑھیا ہے ربی جعلنی والی دعا پڑھی ہے انہیں سلام پھیرے فوراں میں اگے ہو گیا
میں پوچھیا وہ بہندا کیوں نہیں؟ نہ میں نہ پوچھیا ہے نہ انہیں میرے کولو نہ پوچھیا ہے، میں صرف یہ نہیں پوچھیا ہے بیٹھدا کیوں نہیں؟ نوجوان رو پہ بول کے کہندا ہے علی بن عثمان بہندا اوئے جدا کم مک جائے، میرا کم مجھے مکیا نہیں۔ تسی فرض بھی نہیں پڑھ دے، سانو کدی پیر نے کیا دفع ہو جائے تو میرے کو تو فرض نماز بھی نہیں پڑھتا، نکل ایتھوں۔ تو تے اللہ دے فرض نہیں پورے کردا، تو میرا کی لگنا؟ تیرا میرا رشتہ سی اللہ واسطے، تو اللہ دے کام ہی نہیں پورے کیتے۔ کیا ہوئے کدی کسے نے مینوں نہیں دسنا، اپنے اینو پوچھو، ایمان قرآن نال پوچھنا جے قیامت والے دن فرشتے لکھ دے پئے جے انہاں تانوں پوچھنا ہے اللہ نے قیامت والے دن۔ پوچھو دسو اپنے دل میں پوچھو۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مینوں ایک مشکل پیش آئی تھی، حضرت با یزید بستامی دے میں مزار تے ٹر گیا، 3 دن دے اندر میں 5 واری غسل کرنا وا، 30 مرتبہ وضو کرنا، ٹھنڈی سرد رات 5 غسل 3 وضو۔ آپ فرما دینے 1 مہینہ میں قرآن پڑھیا وظائف پڑھے نے، با یزید بستامی دے مزار تے چلا پورا کیتا ہے، جڑی منزل لین گیا ہوں مینوں ملی نہیں۔ میں ایک باری بھی حضرت با یزید نو جملہ نہیں بولے ہو، میں اپنے دل نو بول کیا تیرا تے کشکول ہی ٹوٹا ہویا ہے، او دے دربار تے رب دی رحمت وسدی پئی ہے۔ آپ فرماندے نے میں اتوں نکلیا، شہر تو باہر گیا، ایک چبارہ نظر آیا، میں کہا رات پہ گئی ہے، جنگل بیابان ہے، پہاڑاں دی زمین ہے، کوئی درندہ تنگ نہ کرے، چلو رات گزار لینا۔ فرماندے نے جعلی صوفیاء لوکاں نو لٹن واسطے اوتھے بیٹھے ہوئے نے تے سردی وچ خربوزے پہ کھاندے نے۔ منڈیا نہیں پتہ لگا، بابے ذرا توجہ کرو میں کی کہہ رہے ہیں، بے موسم پھل سردی تے خربوزہ، 1000 سال پہلے دی گل۔ داتا صاحب فرماندے نے میں کیا میں تھلے رات گزارنا چاہنا، گدڑی دا لباس پہنی ہے۔ داتا صاحب فرماندے نے میں چٹے رنگ دا سوٹ اس لئے نہیں پہندا، او دے تے داغ زیادہ لگ جاندے نے۔ میں کیا کوئی اے نہ آکھے او دا بندہ داغدار ہے، کیونکہ داغ لگے ان تے گھن ہوندی ہے۔ گدڑی دا لباس سے، صوف دا لباس سے، موٹی ان دا لباس سے، سردی وچ بھی ہوئی ہے تے گرمی وچ بھی ہوئی ہے۔ میں اندر گیا، اے تو میرے لوے کو آپ فرما دینے میں نفل شروع کیتے نے، انہوں نے اپنی بالکونی وچوں او خربوزہ کھان تے چھلکے مینوں مارن، نال دند کڈن، ہسن کہہ کے لگان، پھر چھلکے مارن۔ میں سلام پھیریا تے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، آخر کار میرے دائیں بائیں تے اگے ڈھیر لگ گیا۔ میں اپنے نفل مکمل کر کے دل والمخاطب ہویا، میں کیا با یزید دا لنگر چنگا سہی یا اے چڑکاں چنگیاں نہیں؟ دل مخاطب ہویا، با یزید دا لنگر چنگا سہی یا اے چڑکاں چنگیاں نہیں؟ ہن جملہ سنیوں، فرماندے نے جی تو میں نفس نو ملامت کی تھی،
جڑی منزل مینوں مہینے وچ نہیں ملی اس ایک عاجزی نال میرے رب نے مینوں عطا فرما دیتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی دا دور ہے، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ محمود غزنوی بادشاہ دے مدرسے وچ قرآن پڑھ دینے 400 ہجری اندر داتا صاحب پیدا ہوئے نے، عمر جے چھوٹی جئی ہے۔ محمود غزنوی اپنے مدرسے دے طالب علمانوں لنگر دینا ستے آیا ہے، کھانا دینا ستے آیا ہے۔ اج دے بادشاہاں دی تے ترجیح ہو رہے، اج دے بادشاہ تے کتے رکھ دینے، گھوڑے رکھ دینے، نہ جانے کس طرح دے جانور رکھ دینے۔ او اللہ دے دین نال پیار کرنا لے، اللہ دے دین دے خادمہ نال پیار کرنا لے، طلباء نال پیار کرنا لے، علماء نال پیار کرنا لے، مدارس نو ترجیح دینا لے، مدارس نال پیار کرنا لے، قرآن پڑھنا لیا نال پیار کرنا لے۔ لوگو نبی دے غلامہ نال پیار کریا کرو، اپنی سردی دے دینہ وچ بھی مدارس جایا کرو، اپنی گرمی دے دینہ وچ بھی مدارس جایا کرو، اتے جا کے دین پڑھنا لے طلباء دی خبر لیا کرو، اتے جا کے دین پڑھانا لے اساتذہ دی خبر لیا کرو۔ انہاں کل دریاں ہیں نے کہ نہیں، انہاں کل کلین ہیں نے کہ نہیں، انہاں کل چٹائیاں ہیں نے کہ نہیں، جڑی صبح دال پکاندے نے او دے وچ ڈالن واسطے گھی ہے وے کہ نہیں، انہاں کول پیاز تڑکا لگانا واسطے اے نے کہ نہیں، انہاں کول آٹا ہے کہ نہیں۔ لوگو ذرا توجہ کرو، جدوں سلطان محمود غزنوی مدرسے آیا ہے سارے طالب علم نال ملاقات کردا ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ دی عمر چھوٹی گئی ہے، آپ قرآن دی تلاوت کر رہے نے، حفظ القرآن کر رہے نے۔ آپ دے استاد دا نام رضوان ہے، رضوان استاد نو آکے داتا صاحب رضوان دے کول جدوں محمود غزنوی گیا ہے، استاد کھڑے ہوئے نے، پورا کلاس روم کھڑا ہو گئے، داتا صاحب کھڑے نہیں ہوئے، علی بن عثمان کھڑا نہیں ہویا۔ محمود غزنوی دی نظر بچے تے پئیے، بول کے کہہ دے اے بچہ کون ہے؟ استاد رضوان بول کے کہہ دے انہوں چند دن ہوئے نے نواں بچہ آئے، اے سید ہے، اے دا نا علی بن عثمان ہے۔ وہ آندہ ہے سارے بچے کھڑے ہوئے نے، ایک کھڑا کیوں نہیں ہویا؟ اگے گیا جا کے استاد رضوان بھی نال نے، استاد صاحب نے فرمایا علی بن عثمان ذرا قرآن بند کرو۔ آپ نے قرآن بند کیتا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ محمود غزنوی پوچھتا ہے بیٹا سارے بچے کھڑے ہوئے نے، استاد بھی کھڑے ہوئے نے، تے تسی کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ حضرت داتا صاحب دا جملہ سننا لے، فرمایا اے محمود غزنوی تو وڈا نہیں، میرے نانے دا قرآن وڈا ہے۔ مولانا روم فارسی پڑھ لیں بھائی، بڑا دل کر رہا ہے یار۔ مولانا روم آندن سرمائے بلدل چشمے خاک اولیاء تاب بینی ابتدا تا انتہا تاب بینی ابتدا تا انتہا۔ مولانا روم فرمانے اپنی اکھ دے اندر ولیاں دی محبت آلا سرما لگا، تینو ابتدا تو انتہا وخا دوے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دا اگلا جملہ بھائی سننے آلہ۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ
آپ فرماندے نے جس طرح خداوند کریم پیغمبروں کا وجود دنیا کی اصلاح کے لیے پیدا کرتا ہے، اسی طرح ورثۃ الانبیاء یعنی علماء اور صوفیاء بھی اسی وقت عالم وجود میں آتے ہیں جب دنیا گناہوں میں سخت آلودہ ہو جاتی ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں بدی اور بدکاری، ریاکاری، مکر کا زور ہو گیا ہوتا ہے، چنانچہ ہر پیغمبر اور ہر ولی اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت میں قوم کی ضرورتوں کے مطابق مبعوث فرماتا ہے۔ میرے نبی آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے حضور کی امت میں اولیاء آئیں گے جو نگاہ کریں گے اور لوگوں کے دلوں کو پاک کریں گے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں ولیوں کو تلاش کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ 1000 سال پہلا دی گل ہے۔ ہوں تو اٹ پٹو تے پیرے طریقت، اٹ پٹو تے پیرے طریقت، اٹ پٹو میں تے نا تسی بھی سارے لکھائی آؤ، کچھ نہیں ہون لگا، لکھا چھڑو سارے اپنے اپنے بوئے دے کے پیرے طریقت۔ میں تے ہے نہیں نا، میں تے تاں لکھا جو میں ہوما تے۔ داتا صاحب کے جملے سنیے گا بھائی، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کو آپ نے بڑا ہائی لائٹ کرنا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا جس زمانے میں لوگوں نے ہرس اور لالچ کو شریعت کا نام دیا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں تکبر اور جاہ کو ریاست کی طلب کا نام عزت بنایا ہے، علم اور ریاکاری کو خلق کا نام خوف الہی رکھا ہے، دل میں کینہ پوشیدہ رکھنے کا نام حلم رکھا ہے۔ سنتے جائیں، داتا صاحب فرماتے ہیں لوگوں نے لڑائی جھگڑے کا نام باس مباسہ رکھا ہے، تباہ کے ہذیان یعنی بکواس کا نام معرفت رکھا ہے، نفسانی باتوں اور دل کی حرکتوں کا نام محبت رکھا ہے، خدا کے راستے سے پھرنے اور بے دین ہونے کا نام فقر رکھا ہے، حق تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے کا نام فنا فی اللہ رکھا ہے، ترک شریعت کا نام طریقت رکھ لیا ہے۔ خدا پناہ دے اپنی بارگاہ میں اور ان لوگوں سے بچائے۔ ہرس، لالچ، ریاکاری، عیاری، مکاری، یہ دا نا طریقت رکھ دی، شریعت دا پتہ ہی نہیں۔ فقر اور ہوندہ جی، فقر دا مولویاں کی پتہ ہوئے۔ اچھا چلو مولویاں نہیں پتہ، داتا صاحب نے تو پتہ ہے نا۔ آج سے تقریباً 950 سال قبل اگر مذہبی روایات اور اخلاقیات مردہ ہو چکی ہوں تو آج کے دور کا کیا حال ہوگا۔ تکبر کو عزت کہتے ہیں، لڑائی کو مباحثہ، کینے کو توزی یعنی حلم، نفسانی خواہشوں کو محبت، ہذیان و بکواس کو معرفت، بے دینی کو فقر۔ اتنے علماء کے باوجود، اتنے ورثۃ الانبیاء کے باوجود سناٹا چھایا ہوا ہے اور قوم گمراہ ہو رہی ہے۔ یہ داتا صاحب بیان کر رہے ہیں، اے گلنا سانو چاہیے ہی نہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں آزاد خیال مسلمان کسی امام اور مرشد کی ضرورت سے اپنے آپ کو مستغنی خیال کرتے ہیں۔ خدا اور رسول کا خوف لوگوں کے دلوں سے اٹھ گیا ہے۔ مقدس کتاب فرقان مجید اور دین کے ساتھ محبت صرف دکھلاوے کی رہ گئی ہے۔ غور فرمائیں جی، داتا صاحب کے فرمان سنیں۔ شرع سے روگردانی کر کے بادشاہوں ظالموں نے اپنی خواہشات کو طریقت بنا لیا ہے۔ اپنی درگاہوں اور آستانوں کا لوگ طواف کرواتے ہیں، امیروں اور بادشاہوں کی خوشامد کرتے ہیں،
فقیر اور غریب لوگوں کو اپنے دروازے میں داخل نہیں ہونے دیتے. دسوں نبی دے غلاموں توڑے سر تے قرآن ہے. داتا صاحب جنیاں گلاں لکھیاں نے اج دے دور وچ ہیں کہ نہیں؟ علماء کا شکریہ ادا کرو جو تمہیں جگاتے ہیں، جو تمہیں حلال اور حرام سکھاتے ہیں. علماء نہ ہوں تو لوگ نہ جانے کیا کچھ کھائیں پئیں. تمہاری سوچ ہو. داتا صاحب دا اگلا جملہ سنو. سلسلہ جنیدیہ بغدادیہ اچھی کہہ لو سبحان اللہ. تو جو حافظ صاحب میری طرف مہربانی. سلسلہ جنیدیہ بغدادیہ میں تصوف کی 8 قسمیں ولی میں ہونا لازمی ہے. پہلی رضا، سخا، صبر، اشارہ، غربت، لباس، سیاحت، فقر. 8 چیزاں بیان کی تھیں. داتا صاحب فرماندے نے اے ولی چونیاں لازمی ہونے نا 8 قسمہ دی تعریف سنو. فرما رضا اللہ دے نبی اسحاق علیہ السلام دے حکم دے اتے رضا اسحاق علیہ السلام کے لیے خدا کے حکم پر راضی ہونا اور اپنی جان کو ترک کر دیا. سخاوت ابراہیم کے لیے جس نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری کو چلا دیا. کچھ نہیں کیا سوال. اچھا پیر کو دے گئی انیاں کوٹھیاں کارانے ہوتے پھر دے ہوندے نے پیسے مسیتے کو نہیں پاندے. محلے دے غریب امام نو دیندے کوئی نہیں. ان اٹھ اٹھ کے جوڑ دے جدے پیچھے نمازاں پڑھ دے. او فاجا انج بول دیں لوگ. داتا صاحب فرما دینے صبر. صبر دیکھنا ہے تو ایوب نبی کو دیکھو جسم میں امتحان آیا ہے. جو کیڑا گرتا ہے اس کو اٹھا کے وہاں رکھ کے کہتے ہیں جدو رب تیرا رزق کہتے رکھیا ہے تو تھلے کیوں جانا ہے. تو جندے ہاتھ تو ہاتھ دیتا ہوں انج کر دے. اپنے بالاں دے منہ چو کڑ کے تینوں کھوایا ہوئے. جو آپ کھاندا ہو تینوں کھوایا. تینوں دال تے آپ مرغے، آپ فش تے آپ کیا بات ہے تے کیا ٹھاٹ میں اندر. جا میرے حضرت صاحب دے پتر نو ویکھ لے اج بھی اپنے ذاتی پیسے چو مدرسے دے طالب علم دا لنگر پہ پکانا. میں پچھلے اس واسطے نہیں کہ میرے حضرت صاحب دا پتر ہے، کوئی کردہ ہوئے تو میں رونا پاواں. اشارہ زکریا علیہ السلام کے لیے جس کو خدا تعالیٰ نے کہا تو سوائے اشارات کے 3 دن تک لوگوں سے بول نہیں سکے گا. یعنی زکریا علیہ السلام نو حکم ہویا کہ 3 دن کسی نال گل نہیں کرنی مگر اشارے نال. عمل کیتا ہے تے زکریا نے کیتا ہے. سن رہے ہو نا بھائی؟ جملے سن رہے ہو نا؟ اوکھی تقریر نہیں آج شروع کر لیں. داتا صاحب فرماتے ہیں غربت. یحییٰ نبی ساری زندگی غریب رہے، نہ صبر چھوڑا ہے نہ شکر چھوڑا. حضرت یحییٰ نبی
خیشوں میں رہ کر بھی خوش. تسی ان بولنا ہے مہربانی ہوئی. خیشوں میں رہ کے بھی خوش, درویشوں میں رہ کے بھی خوش. گل کپڑے پہنن دی آئی, جلال تے کمال عروج تے وے نبی دا نا حضرت موسیٰ ہے. کپڑے پہنن دی واری آئی تے اون دا لباس پہن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے دنیا نو دسیا ہے جویں او راضی اویں موسیٰ راضی. واری آئی سیاحت پھرن ٹرن دی تے پھریا ٹوریا پیسے تو بغیر جاندہ ہے. بولو سبحان اللہ جو میں تو پتہ نہیں گاللہ وہ بولو تو صحیح. پھریا ٹوریا پیسے تو بغیر جاندہ ہے. مگر عیسیٰ علیہ السلام کل 1 روپیہ نہیں, نہ جمائیں نہ تمائیں. نبی عیسیٰ علیہ السلام ساری عمر بے سر و سامانی ہیں. آپ دے کول صرف ایک پیالہ ہے, ایک کنگھی ہے, ایک پیالہ ہے, ایک پیالہ ہے, ایک کنگھی ہے, ایک پیالہ ہے, ایک کنگھی ہے, ایک پیالہ ہے, ایک کنگھی ہے. اگے گئے تے ایک درویش ویکھیا ہے جیڑا ہاتھ دی انگلی نال واندا ہے وال. عیسیٰ نبی کنگھی سٹی بول کے آندے نے ہاتھ کافی ہے. نہیں بولے یار تسی بولے نہیں. داتا صاحب لکھے ہے کنگھی سوڑ دی تھی یا اللہ کول رکھ لیا. اگاں گئے ایک بندے دا ایک ہاتھ ہے وہ ایک نل پیندا ہے. اگاں گئے ایک دے دوویں ہاتھ کوئی نہیں او سجدے وچ پے کے پانی پیندا ہے. نبی عیسیٰ پیالہ بھی سٹھ دیتا ہے آنے جی میں تو راضی ہوں میں. سات شیواں بیان کر دی 8ویں تے آگیا ان تقریر ختم کرنی ہے. اے میرے 26 سالہ دے جمعے کٹ لیا جے سارے یوٹیوب تو ٹیرل آکے ایک گل بھی رلدی ہوئی تے میرا کیا جے سارے خطیب سب تیاری کو نہیں کر دے. اے پھر کبھی آجے میں نو آکے میرے نہ گل کریا جے ضرور آکے آخری گل کرن لگا. میں نبی ایوب علیہ السلام دی بھی گل کی تھی, میں نبی عیسیٰ علیہ السلام دی بھی گل کی تھی, موسیٰ علیہ السلام دی بھی گل کی تھی, ایوب علیہ السلام دی بھی گل کی تھی, ابراہیم علیہ السلام دی بھی گل کی تھی, سارے نبیوں دی گل کی تھی. ہن واری آئی داتا صاحب فرماندے نے جدوں ویکھیا میں اپنے نبی محمد مصطفیٰ. ہائے ہائے بولو بولو ذرا بولو بھائی ذرا بولو. داتا صاحب فرماندے نے حضرت ابراہیم دی سخاوت بھی تھے, اسحاق دی رضا بھی تھے, ایوب دا صبر بھی تھے, زکریا دا اشارہ بھی تھے, یحییٰ دی بے سر و سمانی بھی تھے, موسیٰ دا لباس بھی تھے, عیسیٰ دا تقوی بھی تھے. جبریل نبی پاک کو لائے اللہ دے نبی اے مکے دے پہاڑ سونا بن کے توڑے نال نال ٹرن دسو بادشاہ نبی بننا جے یا فقیر نبی بننا جے. نبی پاک نے سونے والوں منہ پھیر کے جبریل نو آکھیا میں آیا بھی فقیراں وچاں بیٹھا بھی فقیراں وچاں کل اٹھاں بھی فقیراں. اچھی آنکھوں بھائی سبحان اللہ. اینی خلقت بیٹھی ہوئی ہے ساڑھے جو کسے دے کپڑیاں دے اتے پیبند کوئی نہیں لگا. لگا جے بولو کیوں لگا ہوئے تو اسی توہین سمجھنے.
سرکار نے اما جی عائشہ نو فرمایا میری کمیز دے تے نال چمڑے دا ٹکڑا دے میں تھوڑا پیوند لا لاں میری امت دا غریب محنت نال روٹی کماؤن والا اپنے پاٹے کپڑیاں ول ویکھ کے رووے نا جدوں ویکھے انہوں یاد آوے میں تے شے ہی نہیں ایک انج دے کپڑے تے نبیاں دے سردار بھی پہنے روڈ تے بیٹھ کے جتی سینہ لا میرا غلام اے نہ سمجھے کہ میں جتی سی رہا لوکاں دی جتی نو ہاتھ لگا رہا انہوں پتہ لگ جائے میرے نبی نے اپنی نالین مقدس خود اپنے ہاتھ نال گانٹھی ہوئی ہے دادا صاف فرما دیں جے اے صفتاں او دے وچ نظر آن پھر سمجھ لیں او ولایت دا مسافر ہے اینا صفتاں بچوں ایک صفت او دے قریب نہ آئے تو او دے قریب نہیں جانا تو میری کشف المجوب پڑھ لویں تینو مرشد دا فائدہ دوے دادا صاحب رحمت اللہ کو لوگ آئے علماء انہاں کیا سرکار ہے توڑی مسجد دا قبلہ صحیح نہیں میں تو انہوں صاحب نو چیلنج کر رہے ہیں گوگل کرو کدھروں پڑھو کوئی کتاب ہے تو میرے کو بھی لیا وہ میں بھی کتاباں جوڑی ہوئی ہیں داتا صاحب اپنی جڑی مسجد بنائی ہو دے آستے چندہ منگیا ہو ذاتی جیب بچو بنائی تو اسی نہیں بولے تو میں جملہ بولا آپ کو لوگ کسے فقیر نے پوچھے حضرت صاحب یہ مسجد تسی لوگاں کو بھی پیسے مانگ کے تھوڑا جا حصہ پوا لو فرما آپے جن نے دینا دے جائے اسی سید ہاں مانگ دے نہیں ہون تسی نہ بولے تو میں نے تکلیف ہونی ہے تے جدہ پتر علی بن عثمان نہ منگے او دے باپ پھر علی دا کی مقام ہوئے دا ہون سنی ہوتے اینڈ تک جواب دینا جے پھر او دی ماں سیدہ زہرہ دا کی مقام ہوئے گا اوے منگن آلے نہیں ہوئے ونڈن آلے کیا بھائی سمجھ آئیے بھائی گل دی ہیں اللہ اکبر کبیرہ از سرے یار بایدی راہ راہ تنہا مرو یار بایدی راہ راہ تنہا مرو از سرے خود اندری سہارا مرو دادا صاحب فرمانے نے اے شریعت دا رستہ ہے اے دے وچ کلا نہ نکلی اے اگے صحرا آئے گا صحرا وچ کدرے بھول نہ جائیں میں سجے جانا ہے میں کھبے جانا ہے میں اگے جانا ہے یا میں پیچھے جانا ہے تینو یاد روے تو کدے جانا ہے اپنے نال ایک اللہ دا سچا ولی او دا دامن پکڑ لے جدوں تو راہ بھولے گا ولی تینو رستہ یاد کرائے ولی تینو رستہ علماء آ گئے انہاں کیا داتا صاحب تواڈی مسجد دا قبلہ صحیح نہیں فرما بیٹھ جو مغرب دی کٹھی پڑھنے ہاں اکثر بزرگان دین اپنے جڑے مسجد حافظ ہوندے نے انہاں دے پیچھے پڑھدے نے جویں اسی مدرسے اپنے حافظ دے پیچھے پڑھنے ہاں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ او دن آپ جماعت کرائی ہے آپ نے پہلی رکعت مکمل کی تھی دوجی مکمل کی تھی تریجی وچ کھڑے ہو گئے جدو تریجی وچ کھڑے ہو گئے جڑے آندے سن قبلہ درست نہیں ہاں جڑے آندے سن قبلہ درست نہیں جدو نظر ماری ہے سامنے بیت اللہ نظر آ گیا
ولی اللہ نظر کر کے تقدیر بدل دیں دے، ولی اللہ نظر کر کے تقدیر بدل دیں دے، لکھ لو ہے محفوظ علی تحریر بدل دیں دے۔ راجو جوگی پنجاب دا والی تے وارث ہے، انہیں آ کیا بابا ساڑھے مرید ڈاک لینا تو کوئی کرامت وکھا۔ اے نوجوانہ مخاطب ہے، میں آخری ضروری گل کر رہا ہوں، کوئی کرامت وکھا۔ فرمایا سی کرامت وکھانا لے نہیں، ساڑھے کلو پوچھنیاں تے گل دین دی پوچھ۔ وہ بڑا جادوگر سی، داتا صاحب نظر کرم فرماندے نے، میرے داتا دا چہرہ دیکھ کے لوگاں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ عزیزان گرامی، اس طرح انہوں نے اپنی سیرت اور کردار کو دکھا کے دین پہ عمل کر کے دین کے امور کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی، اور پھر ان کو اسلام کا مسافر بنایا، اسلام کے راستے پہ چلایا۔ آئیں ان اللہ والوں کی سیرت کو دیکھیں، تلواروں سے دین نہیں پھیلا ہے، اللہ کے پیاروں سے دین پھیلا ہے۔ بس یہ جملہ یاد رکھیے گا، تلواروں سے نہیں، اللہ کے پیاروں سے دین پھیلا ہے، شوبدہ بازوں سے نہیں، قرآن پڑھانے والوں نے دین پھیلایا ہے، حدیث پڑھانے والوں نے دین پھیلایا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔